الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 2 اور 3 شعبان کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، رزق کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہیں، قرضوں کی دلدل ایسی ہے کہ پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہے۔ اولاد ہے کہ بے روزگار بیٹھی ہے، بیٹیاں ہیں کہ غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں، ان کے جہیز کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین ہیں کہ چارپائی پہ ہیں، بستر پر لگے ہیں، لیکن ان کی ادویات کے لیے آپ کا جیب خالی ہے۔ آپ کے گھر میں رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ تو روحانی وظائف چینل ماہ شعبان کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ، صرف ایک تسبیح کا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر یہ عمل آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، ان 2 دنوں میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ 2 شعبان کو یہ عمل نہ کر سکے تو آپ 3 شعبان کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک بہت رحیم، بہت کریم ہے، جو اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ تو اس ماہ شعبان کے مبارک اور پیارے مہینے میں اللہ پاک آپ کو نواز دے گا کہ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں، اللہ پاک نے انہیں نوازا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کی طرف دیکھیں، ان کو سوچیں کہ جو کمزور ہیں، مسکین ہیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ سن لیجئے کہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ دینا آپ لوگوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو جو چیز فرض ہے وہ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ آپ لوگ کے پاس جو مال ہے، بقدر نصاب جو بھی مال ہے، آپ نے اگر اس پر سال گزرنے سے پہلے یا سال گزرنے تک آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو آپ گناہ گار ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکانیں لوگ بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ ہمارے بزرگان دین تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزارتے، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام اس مبارک وقتوں کے حوالے کر دیے۔ رجب چلا گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہ کی، اور اب یہ برکت والا ماہ شعبان ہے۔ اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے، ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر۔ بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی اور موت تجھے تیرے گھر سے زبردستی نکال دے گی۔ سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا علاج کر سکتا ہے کر لے، اور جہنم سے سلامتی کو ہی اپنا مقصد بنا لے۔ بہترین مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا علاج کرے کہ مختصر سی زندگی ہے بہنوں بھائیوں، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ تو اسی طرح روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جیسے ماہ رجب المرجب کے وظائف لے کر حاضر ہوتا رہا ہے،
اسی طرح سے آپ کے لیے آج کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 2 اور 3 تاریخ کو آپ نے یہ چھوٹا سا اور پر اثر سا عمل کر لینا ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے اللہ پاک اسے بے شمار رزق عطا فرمائے تو وہ کیا کرے کہ روزانہ ماہ شعبان المعظم میں روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اسے بے شمار رزق عطا فرمائے گا، اس کے لیے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ اور آپ نے جو ماہ شعبان کی 2 اور 3 تاریخ کو وظیفہ کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ عمل آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے ایک تسبیح آپ نے ہاتھ میں لے لینی ہے اور آپ نے اس تسبیح پر پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ آپ نے لگاتار اللہ پاک کے 2 نام کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، کوشش کریں لاتعداد بار بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پر اثر عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو خربوں کا مالک بنا دے گا، اور یہ عمل جس کسی نے بھی کیا ان کو اس عمل کا فائدہ پہنچا۔ اول آخر وظیفے کے درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اس میں اسلم مبارک ہیں، آپ نے 5000 بار درود پاک روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیا۔ آسیہ غوث ہیں، آپ نے 511 مرتبہ درود پاک اور 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف، ماشاء اللہ عز و جل۔ عاصم میر ہیں، انہوں نے درود پاک پڑھا۔ نوری مرزا ہیں، انہوں نے 2000 بار درود پاک پڑھا، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ راؤ سلیم اختر ہیں، راؤ سلیم اختر ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں قبول فرمائے۔ مسز رفت طاہرہ نے درود پاک پڑھا۔ اس کے علاوہ محمد عبداللہ ہیں، انہوں نے درود پاک پڑھا، اور عابدہ شیخ نے درود پاک پڑھا، اور اس کے علاوہ ربیع الحنین ہیں، آپ نے درود پاک پڑھا اور دعا کی درخواست کی، اور اس کے علاوہ عظمت ہیں، انہوں نے درود پاک پڑھا۔ رضیہ مسز علی نے درود پاک پڑھا۔ فرحانہ عظیم ہے، رانا حمزہ، اور اس کے علاوہ حسین اختر ہیں اور اجر الدین ہے۔ اور میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی تھی کہ جنہوں نے درود پاک پڑھ کے ساتھ میں اپنا نام لکھا صرف انہی کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو آپ جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے ان میں محمد شعیب ہیں اور امرین عاظم ہیں، اور جن بہن بھائیوں نے جن کا نام ہم وقت کی کمی کے باعث نہیں نام لے پائے تو سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور آپ کو بے شمار عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ وظیفے کی عام اجازت ہے وہ جو 20 بار درود پاک پڑھے۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔